بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں دیش کے حالات اور بھائی چارہ ایکتا، ہندو مسلم ایکتا کے اوپر۔ یہ ہمارے باپ دادا کا گاؤں ہے، یہ مسجد جو دیکھ رہا ہو یہ ہمارے باپ دادا کا گاؤں ہے۔ سیمل کھیڑی نام ہے، سرون سے 7 کلومیٹر دور۔ ہمارے باپ پرنسپل تھے، گریجویٹ تھے، پرنسپل تھے۔ ودیشا ضلع میں ان سے زیادہ انگلش کوئی نہیں جانتا تھا، فرسٹ نمبر تھے انگلش میں ودیشا ضلع میں۔ ہمارے باپ کا نام اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ۔ ہمارے بڑے بھائی بھی بہت گریجویٹ تھے، یہاں وہ ابھی انتقال ہوا ہے، مرتیو ہوئی ہے۔ وہ صدر ہیڈ مدرس تھے، ہیڈ ماسٹر جناب ماسٹر ارشد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے 7 سال 8 سال پہلے۔ یہ گریجویٹ تھے۔ تو یہ گاؤں ہمارے باپ دادا کا ہے۔ یہ مسجد دیکھ رہا ہو، چھوٹی مسجد تھی پہلے، اب بڑی ہو گئی۔ میں یہاں آتا رہتا ہوں۔ کچھ آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں سے پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اب جو بات ہندو بھائی نہیں کہہ سکتے وہ میں کہہ دوں گا، کیونکہ وہ ہندو بھائیوں میں شرافت ہے، بہت نرمی ہے ان کے اندر، آج بھی شرافت ہے، آج بھی بہت بڑی شرافت ہے۔ مسلمانوں کو سننا پڑے گی ان کی شرافت کی باتیں بھی، کہ میں مسلمانوں سے ہی پریشان ہو کے اس طرح سے سمجھ لو کہ جس محلے میں ہمیں سب مسلمان ہیں زیادہ تر ٹوٹل، اتنی بری گاڑیاں چلا کے نکلتے ہیں موٹر سائیکل میں ذرا سے لڑکے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے سکون سے، رہ نہیں سکتے آپ سکون سے۔ تو اس گاؤں میں آ کے مجھے سکون مل جاتا ہے، 7 کلومیٹر دور ہے سرون سے۔ یہ مسلمان جو گاڑیاں چلاتے ہیں نا دماغ خراب کر دیتے ہیں، رات میں اتنی باتیں کی آوازیں آتی ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، 12 بجے رات تک چلاتے رہتے ہیں، کیونکہ گوشت بہت کھاتے ہیں، گوشت تو ان کو جوش ہوتا ہے، بہت جوش۔ نماز پڑھتے نہیں کہ کنٹرول ہو جائے، حلال روزی کھائیں تو کنٹرول ہو جائے دماغ پر۔ حلال روزی کھائیں، نماز پڑھیں، پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو ان کے دماغ ان کا رائٹ ہو۔ 90% تو جمعہ پڑھتے ہیں اور گوشت خوب کھاتے ہیں۔ گوشت 100% کھائیں گے اور 90% جمعہ پڑھیں گے، یعنی 10% 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ گاؤں میں آتا رہتا ہوں، سکون مل جاتا ہے کہ یہاں کوئی ٹرافک نہیں، کچھ نہیں۔ وہاں آپ کو میں بتا دوں گا مسلمانوں کے بچے کتنی بری طرح سے گاڑیاں چلاتے ہیں، بہت بری طرح سے گاڑیاں چلاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی تو سوچتا ہوں کہ مارنا چاہیے ان لوگوں کو، لیکن ابھی کیا کیا جائے۔ تو اتنی بری گاڑیاں چلاتے ہیں مسلمانوں کے لڑکے۔ قرآن میں اللہ نے سب کچھ بیان فرما دیا کہ گاڑی کیسے چلانا چاہیے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ موٹر سائیکل کیسے چلاؤ، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں، یعنی آہستہ سے۔ اور سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کام میڈیم درجے کے ہیں، میڈیم درجے کے۔ تو گاڑیاں گلیوں میں سے اتنی بیکار چلاتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہندو بھائیوں میں بہت بڑی شرافت ہے۔ آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں خطیب الہند غازی ملت مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں، ان کو جو گرفتار کیا گیا، تو قرآن کے میں اللہ فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جب فرعون کی طرف جاؤ تو وہ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہے، فقولا له قولا لینا لعلہ، جب اس کے پاس جاؤ تو بہت نرمی سے آہستہ سے بات کرنا ہے، جبکہ خدائی دعویٰ کر چکا تو فرعون، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ جب اس سے بات کرو تو بہت نرمی سے بات کرنا، آہستہ سے بات کرنا۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی باتوں کے ساتھ۔ خطیب الہند مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو شعر کہا وہ مناسب نہیں تھا آج کے حالات کے حساب سے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے اوپر عمل تو کیا نہیں ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے پورے قرآن پر کب عمل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اس آیت کا ترجمہ تفسیر انہوں نے بتائی، یہ آیت کا ترجمہ تفسیر بتائی قرآن میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ آپ نے تو بس یہ شعر پڑھ دیا کہ آج کتوں کا دور ہے، کل ہمارا دور آئے گا، یہ بالکل مناسب شعر نہیں ہے۔ اس میں لفظ جمع آ جاتا، پلورل کا جاتا ہے، جس سے
ہمارے ہندوستان کے دیش واسی مخاطب ہو جاتے ہیں، وہ اشارہ ادھر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تیاری کرو مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، قوت ہو، یعنی آخرت کی آپ تیاری کرو، قبر میں جانا ہے، اعمال کی تیاری کرو، علم حاصل کرو، عمل کرو، اخلاق سے پیش آؤ، ہر طرح سے تیاری کرو۔ قبر میں جانا ہے، قیامت میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ آپ نمازی تو بنا نہیں رہے، بڑے بڑے مجمع آپ کو مل رہے ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب کو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کے، آپ ہاتھ اٹھوا کے پکے وعدے لے نہیں رہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو میں نہیں آؤں گا۔ آپ چاہیں تو اس دور میں کام کر سکتے ہیں، جوئے سٹے چھڑوا سکتے ہیں، لوگ جو شراب پی رہے ہیں چھڑوا سکتے ہیں، اللہ نے اتنا آپ کو عزت دیا ہے۔ آپ جامعہ ازہر مصر، جہاں 110 ملکوں کے لوگ پڑھ کے آئے جامعہ ازہر مصر میں، وہ سب سے نرمی سے پیش آتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، دیوبندیوں کو ہی پڑھاتے ہیں، بریلویوں کو ہی پڑھاتے ہیں، اہل حدیث کو ہی پڑھاتے ہیں، مودودی کو ہی پڑھاتے ہیں، شیعہ کو ہی پڑھاتے ہیں۔ آپ جب اس ادارے سے فارغ ہیں تو ہندوستان میں شانتی اور ایکتا کا ہی پیغام دیں، کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہ دیں۔ ہندو بھائیوں میں جو غلط بول رہے ہیں، یہاں ہندوستان کی حکومت ان پر لگام لگا دے گی، آپ جا کر ان سے التجا کریں، درخواست کریں، آپ جا کر پولیس والوں کے پاس جائیں، پولیس والے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایس پی کلیکٹر بہت بڑے بڑے یعنی گریجویٹ مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ سے ادب سے پیش آئیں گے اور آتے ہیں۔ 1-2 جگہ کہیں بدتمیزی ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور سے ادب سے پیش آتے ہیں۔ مجھے خود ایک ہمارے مرید نے بتایا کہ یار آپ کے داڑھی ہے، آپ یہ کام نہ کرو، پولیس والے نے بتایا، مطلب وہ خیال رکھا داڑھی والے کا۔ اور 1-2 جگہ نہیں، ڈونگرپور راجستھان میں میری 2 تقریریں ہوئیں، وہاں پر ایک مسلمان نے بتایا کہ صاحب یہاں ہماری پولیس والوں نے مدد کی، ڈونگرپور راجستھان میں۔ گجرات میں ایک مسلمان نے بتایا کہ ہماری پولیس والوں نے مدد کی۔ تو آج بھی پولیس آپ کی ہے، سب کی ہے، سکھوں کی بھی ہے، ہندو بھائیوں کی بھی ہے، مسلمانوں کی بھی ہے۔ عید بقرعید میں وہ آپ کا انتظام کرتے ہیں اور ہر طرح کے آپ کے تہوار میں آپ کا وہ خیال رکھتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں اور شانتی کو بھنگ نہ ہونے دیں۔